السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم خبر اور دل کو خوش کر دینے والی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ کانپور میں ایک ہتیا کانڈ ہونے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ جس میں یو پی سرکار نے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین فیصلہ لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ٹیلر کسی مہیلا کا ناپ کپڑوں کا نہیں لے سکتا، اور نہ ہی کسی ایسے شو روم میں جہاں لڑکیاں جاتی ہوں، جہاں لیڈیز جاتی ہوں، وہاں جو ہے وہ عورتوں کو بھی بٹھانا ضروری ہوگا۔ ریسٹورینٹ میں اور جگہ جگہ جہاں بھی جم ٹرینر جو ہے وہ لڑکیوں کو لڑکے نہیں سکھا سکتے، بلکہ ان کی ٹرینر بھی لڑکیاں ہی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو غور کریں کہ اسلام بھی اسی چیز کی تعلیمات دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور داعیان اسلام نے جو مسائل نکالے ہیں اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ عورتوں سے عورتیں ہی بات کریں، مردوں سے مرد ہی بات کریں، اس میں ایک بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا پیغام ہے اور معاشرے کا سدھار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات 1400 برس پہلے بیان کر دی، آج امت کو جب ان مسائل پر پریشانیاں پیش آتی ہیں تب لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم کو اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے، ہم اس بات پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ ساری باتیں لوگوں میں بیان کر دی ہیں۔ لیکن آج نہ جانے لوگوں کے ذہن کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ لڑکی کو مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے، بغیر حجاب کے نہیں آنا چاہیے، تو سب اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کانڈ ہو جائے تو پھر یہی لوگ اس طرح کے قانون نافذ کرتے ہیں۔ لیکن اس قانون سے بے حد خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کے اب کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی مرد ٹیلر کسی عورت کا نام نہیں لے سکتا، اور انہی باتوں کو اسلام بھی کہتا ہے۔ یہی باتیں ہیں کہ جن کو اسلام اور اسلام کے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے کہ مرد سے مرد ہی چیز خریدے اور عورت سے عورت ہی چیز خریدے، بلا وجہ بغیر ضرورت کے عورت مرد کے سامنے نہ آئے، مرد عورت کے سامنے نہ آئے۔ لہٰذا یہ جو اس طرح کے فیصلے اگر ہوں گے تو ہمارا معاشرہ سدھرے گا، ہمارا سماج سدھرے گا، اور ہم ایک بہت اچھی راہ کی طرف چل پڑیں گے۔ اسی طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے شراب نوشی، شراب کا پینا۔ ڈرنک کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ روزانہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ روڈوں پہ بغیر گھر کے پڑے رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اپنے گھر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روڈوں پر پڑے رہتے ہیں، اور روڈ پر پڑے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کو مار کر نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح ایکسیڈنٹ ہونا یہ شراب کی وجہ سے ہے۔ اگر سرکار یہ فیصلہ اور کر دے کہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی جائے اور شراب نہ بیچی جائے نہ پی جائے، تو اس سے معاملے میں ایک بہت بڑا سدھار آ سکتا ہے۔ ہم جگہ جگہ سرکار کی طرف سے یہ اشتہار تو لگا ہوا دیکھتے ہیں، یہ خبریں لگی ہوئی دیکھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھتی ہے ہمیں جگہ جگہ دیواروں پہ چھپی ہوئی کہ نشہ مکتی کیندر، نشہ مکتی کیندر، نشہ مکتی کیندر۔ لیکن اگر ہم نشہ مکتی کیندر بھی کسی کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو نشہ کرنے کی چیزیں بھی دے رہے ہیں، تو یہ عقل مندوں کا کام نہیں بلکہ جاہلانہ اور بے وقوفانہ کام ہے۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ دوائی بھی کھائیے روزانہ اور آپ ان چیزوں سے پرہیز بھی کریے، تبھی ہم ایک اچھی راہ پر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کو روزانہ ایک چیز کی دوائی بھی دے رہے ہوں اور ہم اس کو وہ چیز بھی دیں جو اس دوائی کو نقصان پہنچائے یا جس چیز کی وجہ سے اس دوائی سے فائدہ نہ ہو، تو انسان کا کوئی فائدہ اس دوائی کو کھانے کا نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح آپ نشہ مکتی کیندر ایک نہیں سینکڑوں کھول لیجئے، لیکن جب تک آپ نشہ کرنے والی چیزوں پر پابندی نہیں لگائیں گے تب تک یہ سماج نہیں سدھر سکتا۔ اور اگر آج ہم سب کی فلاح اور سب کی کامیابی اور سب کی سکسیس کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے فیصلے لینے پڑیں گے، اور ضرور ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ اگر ہم نشے کو چھڑوائیں گے اور نشہ مکتی کیندر کھلوائیں اور صرف یہی چیزیں رہیں اور نشہ کرنے والی چیزوں پر بین لگا دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، تو ہمارا سماج ایک بہت اچھی راہ کی طرف چل پڑے گا۔ اسی طرح جوئے بازی کرنا، جس میں لوگ اپنا گھر تو گھر بلکہ کچھ لوگ تو اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس چیز پر بھی پابندی لگائی جائے تو انسان ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارنے پر قادر ہو جائے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہی ساری باتیں ہیں جن پر ایک مسلمان فخر کرتا ہے کہ ان کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ساری کائنات، ساری دنیا کے لیے نبی ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو روکا، مسلمانوں کو منع فرمایا، تاکہ مسلمان اور دنیا کے تمام لوگ ایک صحیح زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ مسلمانوں کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ آپ تمام حضرات نشے سے، زناکاری سے اور حسد سے، دوسروں سے اور تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ تمام لوگوں کو، عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اینڈ کمنٹ کیجیے۔